بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقال عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے۔ اس کی خالقیت میں، اس کی مالکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دو مختلف صورتوں کی کچھ آیات کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے معزز شے، دنیا کی سب سے محترم چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی کا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لیعبدون اے لیوحدون، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت سے مراد یہاں اللہ کی توحید ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد اللہ کی توحید ہے۔ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں عبادت کا لفظ ہے، اس سے مراد اللہ کی توحید، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے پاس آدمی کا قبول نہیں ہوتا۔ معیار ہے یہ، آدمی کے اعمال کی قبولیت کا معیار اللہ کی توحید ہے۔ جس اعتبار سے توحید ہوگی، اسی اعتبار سے آدمی کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ سب سے معزز چیز، سب سے اشرف علم اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے اس میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس اعتبار سے یہ سب سے معزز علم اور سب سے اشرف علم اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ توحید ایسی چیز ہے کہ آدمی اسلام میں داخل ہونا چاہے، سب سے پہلا یہ کلمہ ہے جس کے بعد آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ توحید کا کلمہ ایسا کلمہ ہے جس کے بعد آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید یہ ہو، آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ بہرحال یہ سب سے معزز چیز ہے، اسی اعتبار سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور حق بات سننے کی ہم سب کو توفیق دے۔ توحید کی اہمیت کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں، قرآن مجید کی مشہور آیت ہے سورۃ الزمر کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ان سب کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ کس بات کی وحی کی؟ کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ساری کی ساری نیکیاں آپ کی ضائع ہو جائیں گی، ساری نیکیاں آپ کی برباد ہو جائیں گی اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے۔ ایک اور جگہ اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاؤں کا تذکرہ کیا، اور انبیاؤں سے شرک کا صدور بالکل ممکن نہیں ہے، کسی اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب انبیاء سے کیا ہوا ہے۔ اصل بتانا یہ ہے کہ اتنی قبیح یہ چیز ہے شرک اللہ کے ساتھ کہ اگر انبیاء سے بھی اس کا صدور ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے لے گا۔ انبیاء سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا۔ 18 انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سارے انبیاؤں کے بعد وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ سارے کے سارے انبیاء جن کا ہم نے ذکر کیا ہوا ہے، اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں ان کی ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، ساری نیکیاں آدمی کی برباد ہو جاتی ہیں، اتنی قبیح یہ چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا عبداللہ بن جدعان، زمانے جاہلیت کا آدمی ہے عبداللہ بن جدعان۔ روایتیں اگر آپ جمع کریں ساری حدیثوں کی، صحیح بخاری میں روایت ہے، مسند احمد وغیرہ میں اس تعلق سے اور روایتیں آپ کو ملیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے بارے میں، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس کا معاملہ ایسا تھا کہ غریبوں کی مدد کیا کرتا، اگر کوئی آدمی مقروض ہے، قرض ادا نہیں کر سکتا، اس کی طرف سے قرض کو آدمی ادا کر دیتا تھا۔ عبداللہ بن جدعان جتنے بھی غریب ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام، جتنے مہمان ہیں ان ساروں کی مہمان نوازی کیا کرتا تھا۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے، تاریخی جو چیزیں ہیں، کہ سیڑھیاں لگا کر کے اس کے دیغوں میں لوگ اترتے تھے، روزانہ کا اس کا یہ معاملہ تھا، کھانا نکال کر کے غریبوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے اتنا زیادہ فیاض قسم کا آدمی تھا عبداللہ بن جدعان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رشتہ دار تھا حضرت عائشہ کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں اتنی جو ساری اس کی نیکیاں تھی عبداللہ بن جدعان کی، کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کو اللہ کے عذاب سے اس کی نیکیاں نہیں بچا سکتی۔ صحیح بخاری کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين۔ آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا۔ دنیا کا سب سے اچھا انسان اگر آدمی بن جاتا ہے، لیکن اگر آدمی مسلمان نہیں ہے، کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا، جتنے دنیا کے معاملات ہوں گے اس کا جو بدلہ ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دیں گے، لیکن آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے گا کوئی چیز نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کفار کے عمل کو اللہ تعالیٰ گرد و غبار بنا دیں گے، کوئی ثواب اللہ کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ بسا اوقات سراب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا ہے۔ بہرحال توحید اگر آدمی کے پاس نہیں ہے، دنیا کا سب سے بہترین، اگرچہ اپنے اعتبار سے آدمی بننا چاہے تب بھی اللہ کے پاس کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ جتنی بھی نیکیاں دنیا کے اعتبار سے آدمی کرے، چاہے صلہ رحمی ہو، رشتہ داری کو جوڑ رہا ہے، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، یا جو بھوکے ہیں ان کو کھلا رہا ہے، کمزوروں کی مدد کر رہا ہے، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں ان سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دیں گے، آخرت میں پہنچنے کے بعد کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا اگر ایمان والا آدمی نہیں ہے تو۔ اس لیے سلف سے ایک چیز بڑی منقول ہے، بہت مشہور ہے، کہتے ہیں اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں، ان دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت زیادہ اہم ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ایک تو اسلام ہے، دوسرا توحید کی نعمت ہے۔
کہ یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں، ایک ہے اسلام کی نعمت اور دوسری ہے توحید کی نعمت۔ یہ دونوں نعمتیں ایسی ہیں، ان دونوں نعمتوں میں سے زیادہ بڑی نعمت کون سی ہے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں دی ہیں تو اس کی قدر کیجیے۔ دونوں اگر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، اسلام کی بھی نعمت اور اللہ تعالیٰ نے توحید پرست اگر بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس پر باقی رکھے۔ دنیا کے سب سے بڑے توحید پرست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مسلسل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو دعا کیا کرتے اس میں سے ایک دعا یہ تھی، اے اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بعض دوسری روایت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اتنی زیادہ کثرت سے دعا یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا معاملہ اتنی کثرت سے یہ دعا آپ کی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، ان قلوب الانسان بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جیسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے یہ دعا پڑھی ہے، ہم اور آپ کا زیادہ یہ حق بنتا ہے کہ کثرت سے اور زیادہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ بلکہ آپ دیکھیں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، بتوں کو انہوں نے توڑا تھا، ساری ان کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں، توحید کا جتنے اسباق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے آپ کو ملتے ہیں، بڑے بڑے توحید کے سبق ہیں۔ ایک دعا ان کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی انہوں نے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تصور کیجئے آپ، اللہ تعالیٰ کی توحید میں ساری زندگی انہوں نے قربان کی، سب کچھ قربان کیا، بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور ساری آزمائشوں میں کھرے اترے ہوئے ہیں۔ اللہ کی توحید جہاں جہاں آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پورے کے پورے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اترے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود ڈر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے اللہ تعالیٰ انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ لہذا توحید کی حضرات اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل اللہ کے پاس آدمی کا قبول نہیں ہوگا۔ یہ سب سے پہلی اور یہ بنیادی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے تذکرہ کیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ہے جہاد میں گیا ہوا ہے اور اس کو اجر کی اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور انسانوں کی طرف سے تعریف بھی سننا چاہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چیز اس کو نہیں ملے گی۔ 3 مرتبہ سوال کے بعد یہی جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے آدمی کرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرتے ہیں۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جس کو اس بات کی امید ہے، جس کو یقین ہے کہ اللہ کے پاس اس کو کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو حاضر ہونا ہے، حساب و کتاب اللہ کے پاس ہوگا، جس کو بھی اس بات کا یقین ہے، لہذا جب بھی عمل کرے اللہ کے لیے خالص عمل کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک آدمی نہ کرے، ریاکاری والے معاملات بالکل آدمی کے پاس نہ ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آدمی کے پاس ہو۔ بہرحال توحید کے بغیر کوئی عمل اللہ کے پاس انسان کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، توحید اگر آدمی کے پاس نہیں ہے، جنت میں داخلہ آدمی کا ممکن نہیں ہے۔ داخل نہیں ہو سکتا آدمی جنت میں جب تک کہ توحید آدمی کے پاس نہ ہو، چاہے جیسا آدمی کیوں نہ ہو۔ جیسے عبداللہ ابن جدعان، اس کا قصہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ جنت کو اس آدمی پر حرام کر دیتے ہیں اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔
اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز نہیں معاف کرتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کو بالکل اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ کوئی آدمی کسی کو شریک کرے. اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں کبیرہ گناہ ہیں بغیر توبہ کے اگر آدمی مر جاتا ہے اللہ کی مشیت کے تحت ہے سارا معاملہ. چاہے اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کریں, چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے کر کے سزا جب اس کی پوری ہوگی نکال کر کے دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے. جو آدمی توحید پرست ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہ آدمی نہیں رہے گا. اور توحید جس آدمی کے پاس نہیں ہے مشرک آدمی ہے, شرک اکبر کا ارتکاب آدمی زندگی میں کر رہا ہے, بغیر توبہ کے اگر آدمی مر جاتا ہے جتنی نیکیاں ہیں جتنی اچھائیاں ہیں ساری اچھائیاں آدمی کی ضائع ہو جاتی ہیں اور آدمی کا معاملہ آدمی کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. جو آدمی اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا تھا جہنم میں داخل ہوگا, اور جو آدمی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کیا توحید پرست آدمی تھا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے. بلکہ ایک طویل روایت ہے اس کا ایک حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنہ فلتدرکہ منیتہ وهو یؤمن باللہ والیوم الآخر وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبْ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ. دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کی. کہا جس کسی کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیں. کس مسلمان کی خواہش نہیں ہوگی یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کر کے جہنم سے دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے. یہ اصل کامیابی ہے نہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دے. اصل کامیابی دنیا کے اعتبار سے جو آدمی کامیاب ہے وہ اپنا اس کا معاملہ ہے. اصل کامیابی آخرت میں آدمی کو ملے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کسی کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے اس کو دور کر دیں جنت میں داخل کر دیں. دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. پہلی چیز کہا مرتے دم تک آدمی کو مسلمان ہونا چاہیے, ایمان پر آدمی کی موت ہو, اسلام پر توحید پر آدمی کی موت ہو. یہ پہلی چیز, یعنی اللہ کا جو حق ہے اس میں آدمی پورا اترے. اور دوسرا جو حق ہے وہ انسانوں کے حقوق العباد. وَيَأْتِي إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبْ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ. انسانوں کے ساتھ وہی معاملہ آدمی کرے جو اپنے ساتھ آدمی پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ لوگ ایسا معاملہ کریں. دونوں چیزوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا. حقوق اللہ جس کو آپ کہتے ہیں اور حقوق العباد, انسانوں کے حقوق اور بندوں دونوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور کہا کہ کسی کی اگر خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کر دیں جہنم سے دور کر دیں یہ دو چیزیں آدمی کرے. مرتے دم تک آدمی مسلمان ہو. ہمارے اس توحید سے اس حدیث کا تعلق ہے. انسانی زندگی پر اگر آدمی موحد ہے توحید پرست اگر آدمی ہے تو انسانی زندگی پر اس توحید کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ بہت زیادہ نہیں, 8 سے 10 چیزیں آپ کے سامنے نکات کی شکل میں میں ذکر کرتا ہوں. پہلی چیز, اس دنیا کی یا کائنات کی جو اصل حقیقت ہے وہ توحید ہے. دہریت یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں, یا ایک آدمی ملحد ہو جائے اللہ کا انکار کر دے, یا بہت سارے ایسے افراد آپ کو ملیں گے جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو عجیب و غریب طریقے سے پیش کیا ہوا ہے, چاہے بگ بینگ والا معاملہ ہو یا کوئی اور چیز ہو یا بعض افراد ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے ساری چیزوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ سمندر ہے تو ان پر کسی اور کی حکومت چل رہی ہے, آسمان ہے تو یہاں کسی اور کا معاملہ ہے, آدمی کو اولاد طلب کرنی ہے تو کسی اور کے پاس آدمی جائے, بارش برسانے کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور کے پاس آدمی جائے. بہرحال جو غیر اسلامی چیزیں تھیں بہت آسانی سے مسلمانوں نے بھی اس کو قبول کیا ہوا ہے, اور اس اعتبار سے جو مشرکین ہیں اللہ کے ساتھ جو دوسروں کو شریک کرتے ہیں ساری چیزوں کی تقسیم انہوں نے کی ہوئی ہے.
ساری چیزوں کی تقسیم ان کے پاس آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ مشہور آیتیں ہیں سورۃ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور عبادت اللہ کی توحید کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اللہ کی توحید اگر آدمی کی عبادت میں نہیں ہے، آدمی کی عبادت مکمل ہی نہیں ہے، بلکہ قبول ہی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ عام طور پر جو عبادتیں ہیں ان کا یہی مقصد ہوا کرتا ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، شریعت کے مطابق آدمی زندگی گزارے۔ جیسے رمضان کے تعلق سے بارہا آپ سنتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے کہا رمضان کے تعلق سے کہ رمضان کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہوئے ہیں یہ تم سے پہلے بھی اور تم پر بھی فرض کیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ مقصد اللہ تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، یعنی شریعت کے مطابق تم زندگی گزارو۔ اصل میں یہ عبادتوں کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھے، اللہ کے لیے روزے رکھے یا عبادتیں کرے تو اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف آدمی کے دل میں ہو، شریعت کے مطابق آدمی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ جب پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے تو عبادت کس کی ہوگی؟ پیدا کرنے والے کی۔ جس نے پیدا کیا عبادت اس کی ہوگی۔ بلکہ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ ایسے ہی زمین جو ہے وہ بگ بینگ ہو یا اس قسم کی جو تھیوریاں ہیں اس قسم سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھایا ہوا ہے، یہ حرکت نہیں کرتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ چاہے حرکت کرے تو پھر آدمی ذری سی حرکت کرے تو آدمی پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا والسماء بناء، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت بنایا ہوا ہے، گرتی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش بھی برسایا، اور اس کے ذریعے، اس بارش کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے لیے طرح طرح کے میوے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے زمین سے۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور اس زمین سے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے میوے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو ند نہ بناؤ، شریک اللہ تعالیٰ کا کسی کو نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ آسمان، زمین، ستارے، سیارے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک بڑا مشہور قصہ ہے، ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا۔ ایک عالم صاحب تھے اس زمانے کے، ان کو خبر لگی، ان کو معلوم ہوا کہ فلاں فلاں علاقے میں ایک شخص رہتا ہے، اس آدمی نے اللہ کا انکار کر دیا ہے۔ ان کے پاس جتنی کتابیں تھیں ساری کتابیں اونٹ پر لاد کر کے، 2 اونٹوں پر اپنی جتنی کتابیں ہو سکتی ہیں 2 اونٹوں پر کتابیں لاد کر کے اس آدمی کے پاس جانے لگے جس آدمی نے اللہ کا انکار کیا ہوا۔ راستہ چلتے چلتے ان شخص کو، ان عالم صاحب کو ایک بڑھیا ملی۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہاں کا ارادہ ہے عالم صاحب، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں علاقے میں ایک شخص ہے، اس شخص نے اللہ کا انکار کر دیا ہے، یہ ساری کتابیں لے جا رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے۔ وہ بڑھیا نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا جس آدمی کو کھلی کتابیں نہیں سمجھا سکیں، بند کتابیں کیا آپ اس کو سمجھائیں گے؟ یہ آسمان، زمین، ستارے، سیارے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، یہ مخلوقات، یہ سمندروں پر اگر آدمی غور کرے، یہ ساری کی ساری کھلی کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس میں اگر آدمی غور کرے ساری چیزیں آدمی کو سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ،
والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی تاکہ آدمی آرام کرے، سکون سے آدمی رہے، رات سکون سے آدمی گزارے، دن کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا، جتنے آدمی کے کام ہو سکتے ہیں، معاش کی جتنی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں وہ ساری ذمہ داریاں آدمی دن میں نپٹا لے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والقمر اور سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کی عبادت کرو، نہ سورج کا سجدہ کرو، نہ چاند کا سجدہ کرو، بلکہ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو، اس اللہ کا سجدہ کرو جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہوا ہے، ساری چیزوں کو جس نے پیدا کیا ہوا ہے۔ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا جب اللہ تعالیٰ ہے، ساری چیزوں کا بنانے والا جب اللہ تعالیٰ ہے، کائنات کے جتنے تصرفات ہیں سارے تصرفات کا جب مالک وہ ہے تو عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی آدمی اس حال میں مرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، چاہے توحید ربوبیت ہو، چاہے توحید الوہیت ہو، چاہے توحید اسماء و صفات ہو، ان تینوں توحیدوں میں کسی اور کو آدمی شریک کرتا ہوا مر جائے، بغیر توبہ کے اگر آدمی مر جاتا ہے، پھر آدمی کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید پر باقی رکھے۔ حضرات دوسری چیز، توحید کمال عقل کی دلیل ہے۔ جو آدمی توحید پرست ہے اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی عقل والا ہے۔ عقل سلیم جس آدمی کے پاس ہوتی ہے وہ آدمی موحد ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے۔ مخلوق کے آگے ذلت سے نجات آدمی کو توحید دلاتی ہے۔ توحید اگر آدمی کے پاس ہو، توحید پرست اگر آدمی بنے، مخلوق کے سامنے جھکنے سے جو ذلت آدمی کی ہوتی ہے، جو سب سے معزز جگہ آدمی کی ہے، پیشانیاں، اس کو ذلیل ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور قصہ ہے، الگ الگ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قال اتعبدون ما تنحتون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مکالمہ کیا قوم سے، اپنے والد سے، اس میں ایک جگہ کہا قال اتعبدون ما تنحتون، ذرا بتاؤ اسی کی عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم پر افسوس ہے، اف ہے تم پر، کس کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے۔ ایک جگہ کہا کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے تم بنا رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے جس کو تم تراش رہے ہو اسی کی عبادت کرتے ہو، اور دوسری جگہ کہا تم پر افسوس ہے، اور کیا تم بے عقل ہو کہ ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تم کو نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں، بلکہ اگر تمہاری زندگیاں نقصان میں چل رہی ہیں تو چلتے ہوئے نقصان کو دور بھی نہیں کر سکتے، اور آنے والی مصیبتوں سے تم کو بچا بھی نہیں سکتے، ایسوں کی تم عبادت کر رہے ہو۔ سارا مکالمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وہ بھی کہا قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہا ان کو جلا دیجئے، ان کو جلا دیجئے اور اپنے الہوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کیجئے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو چیزیں ذکر کی ہیں وہ یہ کہ توحید جس آدمی کے پاس ہے، جو آدمی توحید پرست ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی عقل والا ہے۔ ورنہ ایک آدمی اگر توحید سے ہٹ جائے، توحید کو اگر آدمی چھوڑ دے، آدمی کے بے عقل ہونے، بے وقوف ہونے کی نشانی ہے یہ۔ اللہ کو چھوڑ کر کے جس نے پیدا کیا، جو ساری چیزیں دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے، اس کے باوجود کسی اور کی آدمی عبادت کر رہا ہے، کسی اور کا سجدہ آدمی کرتا ہے، اس نے نام کو تبدیل کیا ہوا ہے۔ بعض علماء سو نے، گمراہ قسم کے بعض حضرات نے ناموں کو اس میں تبدیل کر دیا، سجدے کو تعظیم کا نام دے دیا اور دوسروں کو پکارنے کے لیے وسیلے کا نام دے دیا، نام کو تبدیل کر دیا۔ اب یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں یہ صحیح ہے، توحید کو شرک
اور شرک کو توحید کر کے ساری چیزیں خلط ملط کر کے ان لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور آدمی یہ سمجھتا ہے واقعی میں حق پر ہوں، اور بقیہ لوگوں کو آدمی گمراہی والا معاملہ ان کا تصور کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی کے آدمی کی دلیل ہے۔ لکھنے والوں نے ایک چیز لکھی ہے، آدمی کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے۔ آدمی کہیں کے بھی کوئی بھی قصے سنا کر کے فلانا ہوا میں اڑ رہا ہے، یا فلانے آدمی یہاں رہ کر کے کسی کی کشتی کو سمندر سے کھینچ کر کے لا رہے ہیں، اس قسم کے قصے کہانیاں سنا کر کے آدمی سبحان اللہ اس قسم کی چیزیں آدمی بٹورتا ہے۔ اور لکھنے والوں نے لکھا کہ انسانوں کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، لیکن مشکل بات یہ ہے کہ جس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اگر آپ جا کر کے کہیں کہ آپ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، آدمی مانے گا نہیں، اس کو نہیں مانے گا آدمی۔ واقعی میں یہ چیز حقیقت ہے، جا کر کے آپ دیکھ لیں۔ جن کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے توحید اور شرک کو ملا کر کے خلط ملط کر کے وسیلے کی غلط تفسیر کر کے ان کو اگر جا کر کے سمجھائے، آدمی بالکل سیخ پا ہو جاتا ہے، بالکل غصہ آدمی ہو جاتا ہے۔ وہی ان کی حالت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اکیلے اللہ کا جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جائے، ایک اللہ سے مانگو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ کے سوا کسی کی نظر و نیاز نہ کرو، قربانی کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرو۔ جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کہی جاتی ہیں، بالکل دل ان کے سکڑ جاتے ہیں، بالکل دل میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، دل سکڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ اوروں کا آپ تذکرہ کیجئے، فلانے کے پاس ایسی کرامت ہوتی ہے، فلاں جانور آ کر کے جھاڑو مار رہا ہے، آدمی خوش ہو جاتا ہے، کہاں ہاں ایسا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، آدمی اس سے خوش ہو جاتا ہے اور آدمی تصور کرتا ہے واقعی میں ایسا ہوتا ہے، یہ ان کی کرامات ہے، یہ بیوقوفی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ آدمی کے کمال عقل کی دلیل یہ ہے کہ آدمی توحید پرست ہو، آدمی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، پکارنے کی جہاں بات ہو صرف اللہ تعالیٰ کو آدمی پکارے، جہاں عبادتوں کی بات ہو صرف اللہ تعالیٰ کی آدمی عبادت کرے۔ بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور کہا ہے، جو پکارتا ہے وہ بھی اور جس کو پکارتا ہے اس کو بھی اللہ نے کمزور کہا۔ ایک تو بیوقوف بھی ہے، دوسرا کمزور بھی ہے۔ بڑی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ کیا مثال ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، چاہے وسیلے کا آپ نام دے دیجئے غلط تفسیر کر کے یا کچھ اور کر دیجئے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له، یہ سارے کے سارے مل کر کے حقیر مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مکھی، اس کو اگر پیدا کرنا چاہیں نہیں پیدا کر سکتے، سب کے سب جمع ہو کر کے۔ بلکہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُهُ مِنْهُ، ان پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، جو نذرانے ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، وہاں سے مکھی ایک تنکا اگر اٹھا لے جاتی ہے اس کو واپس لانے کی طاقت یہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی اور جس کو پکارا جا رہا ہے دونوں کے دونوں کمزور ہیں۔ آدمی کمزور ہو جاتا ہے، کمزوری کی دلیل ہے کہ آدمی مشرک ہے۔ توحید کمال عقل کی دلیل ہے، عقل والے انسان کی دلیل ہے۔ اور اسی اعتبار سے جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتا ہے، اللہ کی قدر اس آدمی نے نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی ویسے قدر کی ہی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر آپ دیکھیں، بعض حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر، ساری زمینوں کو ایک انگلی پر، سارے سمندروں کو اللہ تعالیٰ ایک انگلی پر، ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کہیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت ہے، لہذا عبادت ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، زندگی بھر آدمی اس کو پڑھ رہا ہے اور اس کو سمجھے ہی نہ آدمی، کیا اللہ کے پاس جواب آدمی دے گا؟
سب سے پہلا جو آدمی کو سوال ہوگا من ربک. ایک آدمی اگر توحید کو سمجھے نہیں جواب نہیں دے سکتا آدمی اس کا. اگرچہ کہ رٹ لے لاکھ مرتبہ آدمی اس کو میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، لاکھ مرتبہ کروڑ مرتبہ رٹ لے آدمی، لیکن زندگی میں جس نے توحید پر عمل نہیں کیا ہے، جس آدمی کو زندگی میں توحید معلوم نہیں تھی، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا، آدمی قبر میں پہنچے گا جواب نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا آدمی. اللہ ہماری حفاظت کرے. تیسری چیز، توحید ذہنی اور قلبی سکون کا سبب ہے. ذہنی اعتبار سے آدمی کو سکون چاہیے، دلوں کے اعتبار سے آدمی کو سکون اطمینان چاہیے. توحید کو آدمی، اللہ تعالیٰ کی توحید کو آدمی قبول کرے، توحید پر آدمی عمل کرے. توحید کے اعتبار سے زندگی اگر آدمی گزارتا ہے، دل کو بھی اور دماغ کو بھی اللہ تعالیٰ سکون میسر کرتے ہیں، سکون اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. مشہور آیت ہے سورۃ الرعد کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون حاصل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، غور سے سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. دل کو سکون آدمی چاہیے. اگر آدمی چاہتا ہے کہ زندگی اطمینان چین سکون سے گزرے، آدمی کے پاس اللہ کی توحید ہونا ضروری ہے. اگرچہ کہ زندگی گزارنے کی جو چیزیں ہیں ان میں کمی کیوں نہ ہو، توحید پرست اگر آدمی ہوگا سکون سے آدمی رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو آدمی عمل صالح کرے، کون آدمی؟ ایمان والا، توحید جس کے پاس ہے، توحید کے بعد اعمال بھی آدمی کر رہا ہے، دنیا کے اعتبار سے بہترین زندگی اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اگرچہ کہ زندگی گزارنے کی چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے اس کو دوچار کیا ہوا ہے، تب بھی دل کو اللہ تعالیٰ اس کے سکون عطا کرتے ہیں. زندگی گزارنے کی چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن دل میں جو سکون اس کے پاس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہیں دیتے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے علماء ہیں، بڑے محدثین، غریب تھے، زندگی گزارنے کی چیزیں ان کے پاس میسر نہیں تھی. خانہ کعبہ سے بالکل ٹیک لگا کر کے بیٹھا کرتے تھے. خانہ کعبہ سے جہاں ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے اس کے بالمقابل بالکل سامنے مکہ کے جو حکمران ہوا کرتے ان کے بڑے بڑے محل ان کو نظر آتے تھے، بڑے بڑے محل، بنگلے امیروں کے، حاکموں کے ان کو نظر آتے. دونوں میں سے کوئی ایک، ان کے پاس جو گٹھریاں ہوتی، روح کی سوکھی روٹیاں اس میں ہوا کرتی، سوکھی روٹیاں. دونوں میں سے کوئی ایک جاتے، زمزم کے پانی کا پیالہ لے کر کے آتے اور اس زمزم کے پانی میں سوکھی روٹیوں کو ڈبو کر کے کھاتے تھے. اور کھاتے کھاتے ایک جملہ بڑا مشہور، بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں واللہ لو یعلم هؤلاء الامراء ما نحن به لجالدونا على ذلك بالسيوف. اللہ کی قسم، ان امیروں کو، ان حاکموں کو اگر پتہ لگ جائے اللہ تعالیٰ اس سوکھی روٹی میں کتنا سکون اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم تلواروں کے ذریعے سے ہم سے یہ قتال کریں گے اور سوکھی روٹیاں ہم سے چھیننے کی کوشش کریں گے. بڑے بڑے محل آدمی کے پاس ہو، زندگی گزارنے کی ساری چیزیں ہوں، یہ سکون کے لیے کافی نہیں ہے. توحید پرست اگر آدمی ہے، اللہ کی توحید کو اگر آدمی سمجھا ہوا ہے، سب سے بہترین چیز ہے یہ. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسکین ہے وہ آدمی، دنیا میں آیا اور دنیا کی زندگی گزاری اور دنیا سے چلا بھی گیا اور سب سے بہترین چیز اس کو حاصل نہیں ہوئی. کہا کون سی چیز ہے سب سے بہترین چیز؟ کا معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں. اور اللہ کی معرفت یہی تو توحید ہے. اللہ کے بارے میں آدمی کو، دنیا کی سب سے معزز یہ چیز ہے، سب سے بہترین یہ چیز ہے. قلبی سکون، دماغی سکون آدمی کو چاہیے اللہ کے ذکر سے. اور سب سے بہترین ذکر کس کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر کیا ہے یہ لا الہ الا اللہ؟
کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید سب سے بہترین ذکر اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لہذا ذہنی سکون اگر آدمی کو چاہیے، دلی اعتبار سے اگر آدمی سکون میں رہنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی توحید، اور ذکر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس پر آدمی قائم رہے، اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں، کتنی آزمائشیں تھیں، کتنی آزمائشیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، بہت زیادہ پریشان ہیں، غم ہے، پریشانی ہے، اس کے باوجود کیا کہا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری غم، تکلیفیں، شکایتیں، میری فریاد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ لہذا آدمی اللہ کا ذکر اگر کرتا ہے، اللہ کو یاد اگر آدمی کرتا ہے، اور ذکر میں سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کی توحید کا اگر آدمی دوسروں کو توحید اللہ تعالیٰ کی پہنچاتا ہے، اس کی دعوت و تبلیغ اگر آدمی کرے، زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون اس کے عطا کرتے ہیں، زندگی اس کی اطمینان، چین سے گزرا کرتی ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، من اصابہ ہم او غم او سقم او شدت فقال اللہ ربی لا شریک لہ کشف ذلک عنہ۔ یہ بھی دیکھیں آپ، اللہ ربی، یہ بھی کلمہ توحید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کسی ایمان والے کو، مومن کو جب کوئی غم لاحق ہوتا ہے، پریشانی ایمان والے کو لاحق ہوتی ہے، بیماری میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، یا کسی تنگ دستی کا آدمی شکار ہو جائے، ان ساری چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرتا ہے، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صرف دعا زبان سے آدمی نہیں کر رہا ہے، آدمی صرف یہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، اعمال سے بھی وہ ثابت کر رہا ہے چیزیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی، بھروسے کی جہاں بات ہو صرف اللہ تعالیٰ پر آدمی بھروسہ کرتا ہے، جتنی چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کشف ذلک عنہ، چاہے مصیبت ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، اس کا غم ہو، یا پھر تنگ دستی ہو، غربت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ کلمہ توحید، اللہ ربی لا شریک لہ۔ بعض دوسری روایتوں میں اللہ ربی، 2 مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے۔ یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ توحید، اللہ کا ذکر آدمی کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ کثرت سے آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، خاص کر کے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس قسم کے جو اذکار ہیں کثرت سے آدمی اس کو کرے۔ چوتھی چیز، توحید آدمی کے اندر حوصلہ، بہادری اور شجاعت پیدا کرتی ہے۔ جو آدمی مشرک ہو، ڈرپوک قسم کا ہوتا ہے، توحید پرست آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا خوف اس کے پاس نہیں ہوتا۔ توحید شجاعت اور بہادری آدمی کے اندر پیدا کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے جادوگروں کا، تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک حصے میں فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ فرعون نے سارے کے سارے مشہور جادوگروں کو جمع کیا اور کہا کہ تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلے کے لیے جادوگر آئے، اور یہ جب جادوگر آئے، جادوگروں نے فرعون سے کہا، اب اس وقت کا سپر پاور ہے، یہ بادشاہ ہے، کہ اگر ہم غالب ہو جاتے ہیں تو کوئی انعام وغیرہ ملے گا ہم کو، کوئی چیز ہم کو ملے گی؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام بھی ملے گا اور میرے مقرب بھی بن جاؤ گے۔ انعام تو ملے گا ہی صحیح، اور میرے جو قریبی ہیں ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ، اب اس مکالمے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا، القوا ما انتم ملقون، جو چیزیں تم کو ڈالنی ہے وہ ڈال دیجئے، کیا جادوگری ہے تمہارے پاس؟ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، جو لکڑیاں تھی ان کے پاس، جو عصے تھے، ڈال کر کے کہتے ہیں، فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب ہو جائیں گے آج۔ بڑا ان کو
اپنے آپ پر اعتماد تھا کہ ہم غالب ہو جائیں گے. فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کے کہتے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ. دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ اپنی لاٹھی کو عصا کو ڈال دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی پھینکی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. جتنے جادوگری والے معاملات تھے سب کو حضرت موسیٰ کی لاٹھی نگل گئی اژدہے کی شکل میں. سارا معاملہ ختم ہو گیا. فوراً کیا ہو گیا اب فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. سارے کے سارے جو جادوگر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی یہ معاملہ ہوا اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے. سب کے سب فوراً اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے. اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے صبح کے جادوگر ہیں اور شام کے موحدین ہیں. یہ لوگ صبح میں جادوگر تھے شام میں موحد ہو گئے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. سب کے سب سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کہا ہم اللہ تعالیٰ پر رب العالمین پر ایمان لے آتے ہیں. رب موسیٰ و ہارون. حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قال آمنتم. اب فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آ رہے ہو بلکہ یہ تمہارا بڑا ہے اسی نے تم کو جادو سکھایا ہوا ہے. پھر کہا دھمکی دی کہ تمہارا سیدھا ہاتھ اگر کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا اور اگر بایاں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا تو سیدھا یعنی مخالف سمت میں تمہیں کاٹ کر کے پھر اس کے بعد سولی پر لٹکا دوں گا. قالوا لا ضیر. کا حرج نہیں ہے جو کرنا ہے کر لے. قالوا لا ضیر. کا کوئی حرج نہیں ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہا جو کرنا ہے تجھ کو کر لے. فقض ما انت قاض. تجھ کو جو لگ رہا ہے وہ کر لے ہم کو کوئی فکر نہیں. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. انا نطمع ان یغفر لنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. ہم کو چونکہ ہم یہاں پر سب سے پہلے اس وقت مسلمان ہیں ایمان والے ہیں لہذا ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کچھ وقت پہلے جو جادوگر تھے اللہ کی توحید جن کو سمجھ میں آئی اللہ تعالیٰ نے اس قدر شجاعت بہادری اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیدا کر دی کہ وقت کا جو سب سے بڑا ظالم ہے سب سے بڑا جو جابر ظالم قسم کا انسان ہے اور بادشاہ ہے اس کے سامنے بھی ان لوگوں نے جواب دیا کہا جو کرنا ہے تجھ کو کر لے. یہ توحید ہے جو آدمی کے اندر شجاعت بہادری قوت آدمی کے اندر پیدا کر دیتی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے توحید اگر آدمی کے پاس نہیں ہے آدمی یہاں وہاں سب جگہ اپنے سر کو پیشانیوں کو آدمی جھکاتا پھرتا ہے ہر جگہ آدمی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے سامنے سر جھکائے اللہ تعالیٰ بڑا معزز اس کو رکھتے ہیں اور جو آدمی دوسروں کے سامنے سر جھکاتا پھرے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دیتے ہیں. حضرات توحید کا پانچواں اثر اگر انسانی زندگی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اللہ کی کفایت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے موحدین کے لیے. بہت زیادہ تفصیل نہیں کچھ بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی کفایت کا ذریعہ ہے توحید. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اللہ پر بھروسہ کیجئے کارسازی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کافی ہے. جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور جو روایت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے. چھوٹے بچے تھے اور دوسری روایتوں کو اگر آپ جمع کریں 9 یا 10 سال کے بچے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. مشہور روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت. چچا زاد بھائی ہیں چھوٹے ہیں 9-10 سال کے بچے. اسی حدیث کو بنیاد بنا کر کے علماء نے کہا کہ بچپنے سے آدمی بچوں کو عقیدہ سکھائے توحید بچپنے سے آدمی سکھائے. احفظ اللہ یحفظک. اللہ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت سے مراد اللہ کے دین کی حفاظت. حقوق ہیں حدود ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں ان کی اگر حفاظت کرو گے اللہ تمہارا حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا
کے تعلق سے 3 قصے اللہ نے ذکر کیے ہیں. اس میں سے ایک قصہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک جگہ گئے قریے میں، جا کر کے مہمان نوازی طلب کی. لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا دیوار ہے، دیوار بالکل بوسیدہ ہے، گرنے والی ہے، دیوار کو اچھے سے بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی ہوئی، کہا ان لوگوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا اور آپ نے ان کی دیوار بنا دی. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نہیں کہ آپ مجھ سے سوال جواب نہیں کرنا. بہرحال جواب میں اللہ نے کہا اس کے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کے باپ کیسے تھے؟ باپ، دادا، ماں باپ، والدین ان کے نیک تھے. بعض مفسرین نے کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ أَبُوهُمَا جو صالحہ کہا ہے یہ 7ویں پشت کے باپ تھے، ان کے دادا، پردادا وغیرہ وغیرہ جا کر کے. بعض مفسرین نے یہاں تک ذکر کیا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں ماں باپ کی نیکیاں اولاد تک پہنچتی ہے. ماں باپ اگر نیک ہوں یہ چیزیں اولاد تک آتی ہیں. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، تفصیلی وہ الگ چیز ہے، سید التابعین ہیں، اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ بسا اوقات نماز کو، نفل نماز میں اضافہ کر دیتے، 2 رکعت پڑھتے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے اس کو اضافہ کر کے اپنے بچے سے کہتے کہ تیرے لیے میں نے یہ 2 رکعت زیادہ پڑھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے. ایسا ہوتا ہے. ماں باپ اگر نیک ہو ان کی خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ بچوں تک پہنچا دیتے ہیں. بہرحال یہاں آپ دیکھیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ حفاظت کر دیتے ہیں، چاہے خزانے کی بات ہو یا کوئی اور چیز کی بات ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت کر دیتے ہیں. لہذا آگے چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے دین کی اگر حفاظت کرو گے اللہ کو مدد کے اعتبار سے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے. پھر اس کے بعد کہا کہ سارے لوگ مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہیں، جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. سارے مل کر کے فائدہ کرنا چاہیں، جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے اس سے زیادہ فائدہ نہیں کر سکتے. یہی بھروسہ ہے. اللہ تعالیٰ پر اگر آدمی کا بھروسہ ہو یہ چیز اللہ انسان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور جس کے لیے اللہ کافی ہے دنیا کے اس کی اور چیز کی ضرورت آدمی کو پڑے گی، پھر کسی اور چیز کی آدمی کو ضرورت نہیں ہے. اس میں تفصیل ہے لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. چھٹی چیز، 2-3 چیزیں بتا کر کے بات ختم کر رہا ہوں. چھٹی چیز، توحید زمین میں اقتدار کا سبب ہے. زمین میں اگر اقتدار چاہتے ہیں، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، تو اللہ کی توحید کو آدمی قائم کرے. اس کے مخالف آدمی نہیں جائے کہ پہلے حکومت قائم ہو بعد میں سب کریں گے. یہ انبیاؤں کی دعوت کے خلاف ہے بالکل. کسی بھی نبی کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، پہلے حکومت قائم کریں گے بعد میں کریں گے. کسی نبی کا یہ معاملہ، کسی بھی نبی کے دعوت کا جو اسلوب ہے اس بھی یہ اسلوب آپ کو نہیں ملے گا. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے توحید. اس کو آپ کو پہنچانا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا تھا. کیا کہا؟ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اہل کتاب کے پاس تم جا رہے ہو، یہود و نصارہ کے پاس. سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دینا ہے؟ توحید کی دعوت. سب سے پہلے اس کو اگر مان لیتے ہیں پھر نماز، پھر روزہ، پھر دوسری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. ایک بڑا طبقہ اس وقت آپ کو ایسا ملے گا اللہ کی توحید کا ذکر نہیں کرتا ہے. اللہ کی توحید سے مراد ان کے پاس اللہ خالق ہے، رازق ہے، توحید ربوبیت کو لیں گے. لیکن جہاں عبادت صرف اللہ کی جو اصل توحید ہے، توحید الوہیت، اس کو وہاں سے نکال کر کے لوگوں کو، یہ لوگ آپ دیکھیں گے شراب نوشی ہے یا سگریٹ ہے، اس قسم کی چیزوں سے لوگوں کو بچائیں گے، جوئے سے لوگوں کو بچائیں گے، کھانے پینے کے آداب لوگوں کو بتائیں گے. لیکن جو اصل توحید ہے اس کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے. ان کے پاس توحید کا معیار یہ ہے کہ توحید ربوبیت ہے، جبکہ اصل جو توحید ہے وہ توحید الوہیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. بلکہ جتنے انبیاء تھے ان انبیاؤں کا اپنی قوموں سے جو جھگڑا ہوا ہے وہ توحید الوہیت کی وجہ سے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. سارے کے سارے انبیاء جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب کو کس لیے؟ ایک اللہ کی عبادت کی جائے. بہرحال زمین میں اقتدار، قوت آدمی چاہتا ہے، اللہ کی توحید کو آدمی
قبول کرے, توحید پر آدمی عمل کرے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور ایمان کے جو تقاضے ہیں عمل صالح کرنے والوں سے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا کرے گا, زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جانشین بنائے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور ان کے دین کو جس سے اللہ راضی ہیں اس دین کو اللہ تعالیٰ زمین میں قوت عطا کرے گا, جمع دے گا اللہ تعالیٰ اس دین کو. اور کس دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, کوئی چیز قبول نہیں ہوگی. لہذا جب آدمی ایمان والا ہوگا, توحید پرست جب آدمی ہے اور توحید کے تقاضوں کو آدمی پورا کر رہا ہے, زمین میں خلافت اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جس دین سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اس دین کو اللہ تعالیٰ جمع دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ان کے خوف کو اللہ تعالیٰ امن سے بدل دیں گے. خوف ختم ہو جائے گا, امن و امان قائم ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان فرماتے ہیں یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, یہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ اصل چیز ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اگر آدمی نہیں کرتا ہے, زمین میں خلافت, اقتدار, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. یہ انبیاؤں کی دعوت کا آپ دیکھیں پورا لب لباب ہے کہ توحید کی طرف لوگوں کو بلایا جائے, نہ کہ یہ جو کہ اس وقت ایک تنظیم اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ کر کے کہتی ہے کہ پہلے حکومت قائم کی جائے بعد میں ساری چیزیں ہیں. بالکل گمراہ قسم کے یہ معاملات ہیں. لہذا توحید اقتدار کا سبب ہے. ساتویں چیز, بلاؤں سے نجات کے لیے اللہ کی توحید کے اذکار اگر آدمی کرتا ہے, توحید میں اگر آدمی پختہ ہو, اللہ تعالیٰ بلاؤں سے آدمی کو نجات دے دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم کرب او بلاء من امر الدنیا دعا به ففرج عنه, کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایک آدمی اگر مصیبت سے, پریشانی سے دوچار ہو جائے, چاہے دنیا کی مصیبت ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, اگر آدمی دعا کرے گا ساری تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. کون سی دعا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی, مچھلی والے کی. اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کلمے پر اگر آپ غور کریں, توحید کا کلمہ ہے لا الہ الا انت, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ظالموں میں سے ہوں. توحید کا کلمہ ہے. لہذا آدمی کی تکلیفیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. بلکہ وہ مشہور کلمہ یا مشہور دعا بھی آپ کو یاد ہوگی جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات الفرج کہا ہے. تکلیف میں, مصیبت میں, پریشانی میں آدمی ہے, ان کلمات کو اگر آدمی پڑھ لے مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ العظیم علی العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یہ جو کلمات ہیں, تھوڑے سے کلمات میں فرق کے ساتھ, یہ جو کلمات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات الفرج ان کو کہا ہے. تکلیف, مصیبت, پریشانی, غم, جتنی چیزیں آدمی کو لاحق ہوتی ہیں ساری چیزوں سے یہ کلمات آدمی کو نجات دیتے ہیں. ان کلمات پر اگر آدمی غور کرے, یہ توحید کے کلمات ہیں, ان کلمات کو آدمی غور کرے, ان کو سوچے آدمی, ان کے اعتبار سے آدمی دیکھے, یہ سارے کے سارے اللہ کی توحید کے کلمات ہیں. ایک اور چیز, آدمی اپنی دعاؤں کی قبولیت والا معاملہ چاہتا ہے کہ دعائیں میری قبول ہو, توحید کا معاملہ یہاں بھی ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا, مشہور حدیث ہے, سنے ہوں گے آپ, اللہم انی اسألک, اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. ایک آدمی دعا کر رہے ہیں, انی اشہد انک انت اللہ, اے اللہ تعالیٰ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. انت الاحد الصمد, اللہ تعالیٰ تو ایک ہے, تو بے نیاز ہے. الذی لم یلد ولم یولد, نہ اللہ تعالیٰ تو کسی سے پیدا ہوا ہے نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, نہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہے. یہ دعا اس آدمی نے کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے کہا لقد سألت اللہ باسم الاعظم, اللہ تعالیٰ سے جو تو نے سوال کیا ہے, اللہ کا جو اسم اعظم ہے اس سے تو نے سوال کیا ہے. اور یہ ایسا سوال ہے, ایسا مانگنا ہے, اذا سئل به اعطا, اللہ تعالیٰ سے جب ان کلمات کے ساتھ آدمی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں.
وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، اور ان کلمات کے ساتھ اللہ سے آدمی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس دعا پر اگر آدمی غور کرے، یہ کلمہ توحید کی دعا ہے، یہ توحید کی دعا ہے، تفصیل کا اب موقع نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، آدمی امن چاہتا ہے، سلامتی آدمی چاہتا ہے، دنیا آخرت میں آدمی اپنی سلامتی، امن، ہدایت چاہتا ہے، اللہ کی توحید، جس اعتبار سے توحید ہوگی اسی اعتبار سے ہدایت یافتہ دنیا میں ہے، اور اسی اعتبار سے آدمی کو امن و امان قیامت میں ملے گا۔ جو توحید میں جتنا پختہ آدمی ہے آخرت میں اسی اعتبار سے امن و امان آدمی کو ملے گا۔ مشہور آیت ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے، ظلم سے مراد شرک، ایمان بالکل خالص ہے، شرک سے ان کا ایمان پاک ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان لوگوں کے لیے امن و امان ہے، یہ لوگ ہدایت یافتہ، اللہ کے پاس پہنچیں گے، کسی چیز کا خوف نہیں، عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے، جس اعتبار سے جیسے جیسے آدمی کی توحید پختہ ہوگی اسی اعتبار سے امن و امان قائم ہوگا، اسی اعتبار سے آدمی ہدایت یافتہ ہوگا۔ جیسے جیسے توحید میں کمی آئے گی، امن میں کمی آئے گی، ہدایت میں کمی آئے گی۔ لہذا توحید کو سیکھنے کی اور اس کے جو نواقض ہیں، شرک، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی، اور اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے امید والی حدیث ہے، سب سے زیادہ امید والی اس حدیث کو کہا، حدیث قدسی ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة۔ آخری جو جملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں حدیث قدسی میں، ابن آدم، اے انسان، زمین بھر کے اگر گناہ تو لے کر کے آئے گا، زمین بھر کے گناہ، لیکن اس گناہ میں اللہ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، سارے گناہ ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک اس نے نہیں کیا تھا، جتنے گناہ لے کر کے آئے گا اتنی مغفرت اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گی۔ توحید سے بڑھ کر کے گناہوں کی معافی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے علماء نے اس حدیث کے بارے میں کہا سب سے زیادہ امید والی یہ حدیث ہے توحید پرستوں کے لیے، موحدین کے لیے، کہ آدمی کی توحید اگر پختہ ہے، شرک اگر آدمی نے اللہ کے ساتھ نہیں کیا ہے، اور اگر آدمی گناہ اس سے ہوئے ہیں، غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، اللہ سے قوی امید آدمی رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دوسری چیزوں میں یا گناہوں میں آدمی ملوث ہو۔ آخری چیز، توحید آدمی کے جہنم سے خروج کا ذریعہ ہے۔ توحید پرست ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ بغیر توبہ کے کبیرہ گناہوں کے ساتھ آدمی مر گیا، توحید پرست تھا، بغیر توبہ کے مر گیا کبیرہ گناہوں کے ساتھ، یا تو فوراً اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے، یا سزا اللہ تعالیٰ دیں گے، بعد میں جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، يعذب ناس من اہل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا حمما، کچھ اہل توحید جہنم میں داخل ہوں گے اور اس میں جل کر کے کوئلے جیسے ہو جائیں گے، ثم تدرکہم الرحمۃ فیخرجون، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو نکالا جائے گا، وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکالیں گے، پھر جنت میں داخل کریں گے۔ بلکہ ایک اور جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَفَرَغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، وَأَدْخَلَ مَنْ بَقِيَ مِنْ أُمَّتِي النَّارِ مَعَ أَهْلِ النَّارِ، اور امت میں سے کچھ افراد جہنم میں داخل ہوں گے، فَيَقُولُ أَهْلِ النَّارِ، اب جہنم میں موحدین بعض داخل ہو چکے ہیں، ان موحدین سے، توحید پرستوں سے بعض جہنمی جو مشرک تھے وہ کیا کہیں گے، ما اغنا عنکم انکم کنتم تعبدون اللہ لا تشرکون به شیئا، کیا تم کو صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا کام نہیں آیا؟ یہاں ہمارے ساتھ ہو، جل رہے ہو جہنم میں۔ یہ جو اصل جہنمی ہیں، ہمیشہ جو جہنم میں رہنے والے ہیں، وہ توحید پرستوں سے کہیں گے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کیے ہوئے ان کے گناہوں کے سبب، کہیں گے کہ ما اغنا عنکم، تم کو اس چیز کا فائدہ نہیں ہوا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے،
اللہ تعالیٰ بعض روایتوں میں یہ سن کر کے اللہ غصہ ہو جائیں گے، حالانکہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. فیقول الجبار، اللہ تعالیٰ کہیں گے فبعزتی، میری عزت کی قسم، لأعتقنہم من النار، ضرور بضرور میں ان سب کو جہنم سے نکالوں گا. فیرسل الیہم فیخرجون، پھر ان کے طرف بھیج کر کے سارے کے سارے موحدین کو جہنم سے نکالا جائے گا. توحید آدمی کو جہنم سے نجات کا جو ذریعہ ہے اس میں سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی توحید ہے. اس میں تفصیل ہو سکتی تھی لیکن جتنی چیزیں مناسب تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اصل توحید پر باقی رکھے، جب تک زندہ رکھے توحید پر ہم سب کو باقی رکھے، قائم رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم.